بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی صاحب رحمہ اللہ 19 شوال 1296 ہجری بامطابق 1879 عیسوی کو بامقام بنگڑ میں ضلع اناؤ اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ جب آپ کی عمر 3 سال کو پہنچی تو والد صاحب کی تبدیلی قصبہ ٹانڈا میں ہو گئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یہاں سے حاصل کی اور اسی طرح آپ نے قاعدہ اور قرآن پاک کا ناظرہ کچھ اپنی والدہ سے وہیں پہ پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے کچھ کتابیں گلستان کا کچھ حصہ اور اسی طرح دوسری کتابیں وہیں پڑھی، اور اس کے بعد جب آپ کی عمر 13 سال کو ہوئی یعنی 1309 ہجری میں آپ نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا، اور آپ کے 2 بھائی پہلے سے وہیں دارالعلوم دیوبند میں مقیم تھے، چنانچہ انہی کے زیر سایہ یعنی بھائیوں کے کمرے میں رہنے لگے۔ یہ کمرہ مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ کے مکان کے بالکل قریب واقع تھا، اور اسی طرح جب آپ نے علوم کی تکمیل کی تو اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ شوال 1318 ہجری تک آپ کا درس امتیازی مگر ابتدائی پیمانے پر رہا۔ 1318 ہجری میں ہندوستان آئے اور ماہ محرم 1320 ہجری میں واپس دوبارہ مدینہ حاضری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کا حلقہ درس بہت وسیع ہو گیا۔ آپ کے گرد طلبہ کا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 24 سال تھی۔ آپ کے حلقے درس میں اس قدر توسیع ہوئی کہ مشرق وسطیٰ، افریقہ، چین، الجزائر، مشرق الہند تک کے تشنگان علم آپ کی طرف کھینچے چلے آنے لگے، اور آپ کے زیر درس و درسیات ہند کے علاوہ مدینہ منورہ، مصر، استنبول کی کتابیں رہی۔ آپ کے شاگردوں میں بہت سے تعلیم و تدریس، قضاء اور انتظامی محکموں کے بڑے بڑے مناصب پر فائز ہوئے، اور درس و تدریس کے لیے تکلیف کا تحمل، ترمیم شدید گرمی میں دوپہر 12 بجے کا زمانہ ہو، ایک چھتری پیش کی جاتی تو لینے سے انکار کر دیتے۔ بارش کے زمانہ میں راستہ کیچڑ آلود ہوتا، لیکن دارالحدیث کی جانب سفر کرتے۔ ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے ہاتھ میں چھتری ہوتی تھی۔ کپڑے کیچڑ آلود ہوتے تو سواری پیش کی جاتی تو انکار کر دیتے۔ شاگرد تانگے والے کو لے آتے، بار بار اصرار کرتے، لیکن آپ اس پر انکار کرتے اور کہتے کہ اسی مٹی میں جانا ہے۔ ایک مرتبہ طلبہ کے اصرار پر اس بات پر تیار ہو گئے کہ دوسرے دن کہیں دور جانا تھا، تو تانگا والا حاضر ہوا تو اس کے تانگا پر اس وقت سوار ہو گئے جب کہ یہ شرط تسلیم کرا لی گئی کہ وہ درس گاہ تک لے جانے کے لیے آئندہ کبھی نہ آئے گا۔ عالیہ کی تدفین سے فراغت کے بعد درس بخاری دینے لگے۔ حکیم ضیاء الدین نبیان فرماتے ہیں کہ ان کی عالیہ کا انتقال ہوا۔ فراغت کی تدفین کے کچھ دیر بعد انہوں نے دارالحدیث کا رخ کیا۔ مجمع میں ہلچل مچ گئی۔ تمام علماء دین سے یہ کہا گیا، یعنی وہ نے یہ سمجھا کہ صدمہ بالکل تازہ ہے اور اس سے دل و دماغ کا متاثر ہونا قدرتی امر ہے، مگر دارالحدیث میں پہنچ کر بخاری شریف کا درس آپ نے شروع کر دیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے دوبارہ جا کر سمجھانے کی کوشش کی تو جواب دیا کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اطمینان قلب اور کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے۔ شیخ الہند محمود حسن صاحب کو شریف مکہ حسین بن علی نے گرفتار کر کے انگریز کے حوالے کیا تو ان کے ہمراہ 4 شاگرد اور ان کے قابل رشک تحریک کے سرگرم اراکین مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، مولانا وحید احمد مدنی رحمہ اللہ، مولانا عزیز گل پشاوری رحمہ اللہ اور سید حکیم نصرت حسین مالٹا بھی تھے۔ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے کہا کہ انگریزی گورنمنٹ نے مجھ کو تو مجرم سمجھا ہے، تم تو بے قصور ہو، اپنی رہائی کی کوششیں کرو۔ تو چاروں نے جواب دیا، جان تو چلی جائے گی مگر آپ کی خدمت سے جدا نہیں ہوں گے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تھے تو پورا خاندان
اور بسا بسایا گھر چھوڑ کر گھر سے نکلے تھے۔ سفر صرف 2-4 دنوں کا تھا، مگر تقدیر میں طویل لکھا تھا۔ گرفتار ہوئے، مصر کی جانب روانگی ہوئی، سزا ہوئی آپ کو، اور اس کے بعد مالٹا کی قید میں آپ کی پیشی ہوئی۔ استاد کی قربت اور ان کی پدرانہ شفقت نے ہر مشکل آسان اور قابل برداشت بنا دی تھی۔ قید و بند کی سختیاں صبر و شکر کے ساتھ جھیل رہے تھے۔ ایک دن آپ کے پاس کئی ہفتوں کی رکی ہوئی ڈاک پہنچی تو ہر خط میں کسی نہ کسی فرد خاندان کی موت کی خبر ملتی۔ اس طرح ایک ہی وقت میں باپ، جوان سال بچی، ہونہار بیٹے، جانثار بیوی، بیمار والدہ اور 2 بھائیوں سمیت 7 افراد خاندان کے 6 جو وفات ہو گئے ان کی خبر ملی۔ موت برحق ہے، مگر جن حالات میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب کو یہ اطلاعات موصول ہوئیں، انہیں برداشت کرنا پہاڑ کے برابر کلیجہ چاہیے تھا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے مالٹا کی قید کے دوران میں 10 ماہ میں قرآن مجید یاد کر کے اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کو تراویح کے بعد نفل میں سنایا کرتے تھے۔ اس طرح نصف جمادی الاولیٰ سے یاد کرنا شروع کیا اور ربیع الاول میں پورا یاد کر کے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کو اگلے رمضان میں سنا دیا۔ اس دوران میں والد صاحب کی وفات اور دیگر کنبہ کی موت کی خبر نے بہت گہرا صدمہ اور دکھ پہنچایا آپ کو۔ 3.5 سال جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد حضرت شیخ الہند اور ان کے تمام ساتھیوں کو، جن میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب بھی شامل تھے، آخر کار رہائی مل گئی۔ جب گھر سے چلے تھے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چھوڑ کر گئے تھے، مگر رہائی کے بعد جب اپنے علاقہ پہنچے تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ خاندان کے افراد کی اموات اور 40 یا 42 برس کی عمر تھی۔ صدمے پہ صدمہ خاندان تھا اور ناگہر تھا۔ آپ کے 4 بھائی تھے، سید محمد صدیق صاحب، سید احمد صاحب، سید جمیل احمد صاحب اور سید محمود صاحب، اور اسی طرح آپ کے جو شاگرد تھے ان میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبدالحمید خان سواتی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا مجاہد الحسینی صاحب رحمہ اللہ، سید سیاح الدین کاکاخیل رحمہ اللہ، سید منت اللہ رحمانی رحمہ اللہ جیسی بڑی بڑی شخصیات آپ کی شاگرد تھیں۔ اور بالآخر 13 جمادی الاولیٰ بامطابق 5 دسمبر 1957 عیسوی کو بروز جمعرات کے دن بوقت دوپہر بامقام دیوبند بھارت میں آپ کا انتقال ہوا۔ تاخیر سے بچنے کے لیے 12:30 بجے کی شب حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمہ اللہ کی ایما پر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندیلوی رحمہ اللہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے اکابرین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے، آمین آمین۔